اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عورت کی اہمیت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی خاتون تھیں جنہوں نے خود نبی کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اس طرح ان کے ذریعے اللہ پاک نے لڑکی کو خود اپنا شوہر منتخب کرنے کی اجازت دی۔ ایک اچھی بیوی کی خاصیت: شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے شوہر کی پسند اور خوشی کا خیال رکھے، شوہر سے اس کی آمدنی سے زائد کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر اور خوشی سے زندگی بسر کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ملازم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں۔ جتنا تم اپنی بیوی کو خوش رکھو گے اللہ تمہیں اتنی ہی برکت دے گا۔ مردوں میں بہترین مرد ہے وہ جو عورت کی ذہنی آزادی کا گلا نہ گھونٹے، اور بہترین عورت وہ ہے جو آزاد ہونے کے باوجود اپنی حدود کا پاس رکھے اور وفا جیسے احساس کو زندہ رکھے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ مرد کی اگر پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو گھر میں اپنی بیوی کو دیکھ لیں، کہیں اس کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ یہی اگر آپ کی بیوی خوش نہیں ہے تو اللہ آپ کے ساتھ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی کا دل دکھ رہا ہے، وہ آنسو بہاتی ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کرتی اللہ سے، لیکن اللہ اس کا ایک ایک آنسو دیکھ رہا ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائے گی۔ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشی خلقی کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم نہ کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تلقین کرتا ہے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، جو بیوی کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے لیکن اس کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر کو چلانے کے لیے چاہے کتنا بھی کما لے لیکن اس کی کمائی میں مرد کی کمائی جیسی برکت نہیں ہوتی۔ جب دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر کرنا کیوں نہیں جانتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ بیوی کے لیے چند سنہرے اصول: خاوند کا اعتماد حاصل کریں، خاوند کو محبت سے تسخیر کریں، لگائی بجھائی اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کریں، بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں، خاوند کے قرابت داروں سے اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کے ہاں صلہ رحمی کی نیت سے جائیں اور پردے کا لحاظ رکھیں، خاوند کو پریشانی کے وقت تسلی دیں، شوہر کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیتی رہیں، کھانے کو ذکر و فکر کے ساتھ پکائیں، کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالیں، گھر کو صاف ستھرا رکھیں، فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالیں، اہم باتیں نوٹ کرنے کے لیے ایک نوٹ بک بنا لیں، ضرورت کی کچھ چیزوں کو سنبھال کر رکھیں، خاوند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کریں، خاوند کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں،
گھر کے اندر ایک جگہ مسلے کے لیے مخصوص کر دیں، اپنے دل کا غم و فقط اللہ کے آگے بیان کریں، ضروری ہو تو خاوند سے شیئر کریں۔ اگر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہ کریں۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ختیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگتی تو میں اتار کے دے دیتا۔ جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں تھی تو نبی نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب یہ عورت بہن کے روپ میں تھی تو فرمایا کہ بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی، تم پیغام بھجوا دیتی، میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ جب عورت ماں کے روپ میں آئی، قدموں میں جنت ڈال دی گئی اور حسرت بھری صدا بھی تاریخ نے محفوظ کی۔ فرمایا گیا، اے صحابہ کرام، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، میری ماں محمد پکارتی، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا گیا کہ دوران جماعت بچوں کی رونے کی آواز سنتے ہی کرت مختصر کر دی۔ اے امت محمد کی بیٹیوں، تم بہت عظمت والی ہو، اپنی عزت اور تقدس کی حفاظت کرو، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ آمین۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور غلطی چاہے خاوند کی ہو یا بیوی کی، انہیں آپس میں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا مت کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 10 گنہگار عورتیں۔ بے پردہ عورت، تیز زبان والی، دین کا مذاق اڑانے والی، چغل خور، ہر وقت موت مانگنے والی، احسان جتلانے والی، شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔